اور وہ اکابر علماء میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں. جب ان سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس پر قیاس کر کے اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے فرمایا کہ یہ شعر پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء بعضکم بعضا کا کیا معنی ہے؟ کہ اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے بابا، اے فلاں کے دادا، یعنی کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جس طرح ہم بعض لوگوں کو پکارتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے لیے اے زہرا کے بابا، تو لفظ زہرا یہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے اس طرح کے القاب ذریعے سے حضور علیہ السلام کو پکارنا بعض لوگوں کو نامناسب کا ذرا سا لگ رہا ہے اردو میں، یا اگر زہرا اگر کہا تو یا اگر زہرا اس کہنے میں کیا ہے؟ لیکن جس طرح بعض لوگ پکارتے ہیں نا ایسے عام طور سے کہ اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے دادا، اے فلاں کے بھائی، تو اس طرح نہیں محسوس معلوم ہو رہا ہے حضرت اس سے. حضرت تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت ہے ولا تقولوا یا ابن عبد اللہ. ہاں یا ابن عبد اللہ. بنوت خود ایک ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوت کا لفظ جو ہے خطاب کرنے میں یہ ہو جائے گا کہ اس میں ذرا تقریب کی شان نہیں ہے. تو جو ایسا شعر پڑھے تو اس پر کیا اس پڑھنا چاہیے حضرت ایسے اشعار کو؟ کون سا شعر؟ اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجیے. نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک شعر ہے اے حسنین کے نانا ہم پہ نظر کرم فرمانا، تو کیا اس پر یہ شعر قیاس کر سکتے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ اے حسنین آیت کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء ہاں کیا دھیان سے اتر گئی. حضور مفہوماً عرض کر دیجیے اس کو. نہیں وہ نہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہاں
یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ابو القاسم کہہ کے کسی نے یعنی یہودیوں نے ایسا کیا تھا کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے یا ابو القاسم کہہ کے پکارا. تو جب کیا ہے حضور متوجہ ہوئے کیا ہے کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں وہ بنا ابو القاسم اس کو میں نے بلایا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کہ اب آپس میں ابو القاسم کہہ کے پکارتے تھے تو ایسے نہیں پکارنا تھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا سید الانبیاء وغیرہ یا نبی اللہ اس طرح سے پکارا جائے گا. اچھا جیسے ابو القاسم کہنے سے منع کیا گیا تب زہرا جانے سے منع نہیں کیا جائے گا. تو منع کیا تھا اسی پر تو یہ آیت ہے یا ابو القاسم کہہ کے ایک یہودی نے یا منافق نے جو بھی ہو پکارا. رسول پاک جا رہے تھے اور اس نے یا ابو القاسم کہا تو حضور متوجہ ہوئے کیا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا وہ اس کو بلایا. تو اب اس میں یہ ہوا کہ کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کنیت سے خطاب کیا کرتے. ہاں یہ ہوا. حضرت یہ جو آیت ہے یہ والی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. ہاں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. تو رائنا مت ہو اس لیے کہ اس میں دو طرح کی نیتیں کرتے تھے. رائن میں خطاب کا الف بڑھا دیا رائنا اور رائن کے معنی بھی وقت سمجھ میں آیا. تو رائنا اے بے وقوف. تو اس سے ان کی نیت یہ تھی رائنا سے. تو اس وجہ سے کہ یہ لفظ یہودی یا منافق بولتے تھے تو رائن میں الف اشباع بڑھاتے تھے. سمجھ میں آیا. اور مسلمان حضور کو رائنا فرماتے تو ہماری طرف توجہ کیجیے ہماری رعایت. سمجھ آیا. یہ تو مقصود دونوں کا الگ تھا مگر ایک لفظ دو معنوں میں آ گیا. سمجھ آیا. راحنا یا تو راحین میں الف اشباع بڑھا کر کے خطاب کیا راحنا جیسے یاد رہتا. سمجھ آیا. اور
ایک یہ ہے کہ راعن نہیں بلکہ راعی نہ، رعایت کیجیے ہماری، سمجھایا، رعایت فرمائیں ہماری۔ تو مسلمان بھی یہ کہتے تھے اور وہ بھی راعنا راعنا، یہودی اور منافقی یہ بھی کہتے تھے راعنا، اور وہ مراد لیتے تھے بے وقوف۔ راعی میں علی کے اشباہ بنایا خطاب کا، تو راعنا اے راعی، اور راعنا مسلمان بولتے تھے تو راعی فعل ہوا، فعل امر رعایت فرمائے نہ ہماری۔ تو اب منافقین اور یہود راعنا ان کو صفات آتے راعنا یہ کہتے اور نیت کرتے تھے راعی کے معنی یہ، اور دو تین روایت ہیں کہ ذرا اس کو دبا کے بولتے راعینا، تو راعینا ہمارے چرواہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے اس لفظ سے منع کیا گیا کہ یہ لفظ بولا جائے گا ایک طرح، مگر مانے دونوں کے، وہ دونوں دو طرح ہوں گے، کیونکہ لفظ میں ایک میں فعل امر لیا راعی، سمجھایا، راعی نہ ہماری رعایت فرمائے، تو یہ فعل امر تھا، اور راعی نہ تو یہ ہوا ہے ہمارے چرواہے، راعی کے معنی چرواہا، سمجھایا؟ یا یہ کہ راعنا وہ بولتے تھے وہ بھی، مگر مانا یہ لیتے تھے کہ راعن میں علی اصلاح ہم بڑا کے بول رہے ہیں، تو مطلب تو یہ ہوا راعنا ایک بے وقوف، یہ تو اس بنا پر منع کیا گیا، اور یہاں پہ مسئلہ استعمال ہوا کہ وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک قبیح اور ایک صحیح، تو اس لفظ کو رسول پاک کی شان میں استعمال کرنا جائز نہیں، یہ استعمال۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، تو اس میں کیا تطبیق ہوتی ہے؟ یہ وہ عادت ڈالنا کبیرہ ہے، اور ایک آدھ مرتبہ کا کبیرہ ہے، تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے کہ الصغائر صغیرہ پر ڈٹے رہنا، الصغیرہ تو تكون كبيرة بالإصرار، والكبيرة توفى بالتوبة، تمام ہو جاتا ہے۔